السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما ہوا اہل و مستحق۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مقدس مہینہ اور مسلمانوں کی ذمہ داری، مختلف سوالات آتے رہیں اور اب تک اس کے جوابات ہم دیتے رہیں۔ کوشش کرتے رہیں کہ ہم اعتدال میانہ روی سے رہیں، لیکن ہمارے پختونخوا پھر سوات سائڈ سے ایک عالم دین لاہور میں ایک بہت بڑے کانفرنس میں تقریر کر رہے ہیں، اور اس کی گفتگو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ برادران اسلام، اہل سنت الجماعت میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، محققین گزرے ہیں، تو علم سے عاری لوگ دوسرے مکتب فکر کے دو چار کتب یا کہ عالم دین کا کلپ سنتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگین ہوتے ہیں، اور پھر اس کی زبان نہیں رکتی اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم دین، مفتی، اسکالر بن چکا ہوں، حالانکہ اس کی کوپڑی اندر سے خالی ہوتی ہے۔ عالم دین تفقہ فی الدین سے بنتا ہے، دین میں غور و فکر سے بنتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے دونوں رخ رکھ رہا ہوں۔ امیر المؤمنین والمسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی شہادت اور یوم غدیر، خم غدیر جس کو کہتے ہیں، پھر امیر المؤمنین والمسلمین حضرت عمر فاروق جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی شہادت 26، 28، 29 یکم محرم الحرام۔ ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 کو ہوئی ہے، اور بغض کی بنا پر 18 ذی الحج پہ لے گئے، یہ اہل بیت سے بغض ہے۔ پھر یہی عالم دین کہتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 کو ہوئی ہے، اور ذی الحجہ کے آخری دنوں میں 28 یا 29 میں دفن بھی ہوئی ہے، تو اہل بیت عظام کی بغض کی وجہ سے یکم کو لے گئے۔ یاد رکھیے گا، مورخین کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، دو قول پائے جاتے ہیں۔ جمہور اور اکثریت کا قول یہ ہے کہ 26 کو زخمی ہوئے تھے، اور 3 دن بعد 27، 28، 29 پھر یکم محرم الحرام کو تدفین ہوئی۔ یہ اہل سنت الجماعت کے جمہور مورخین کا قول ہے، ایک کا نہیں، جمہور زیادہ۔ پھر دوسری بات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی 2 قول ہیں، 12 کا بھی ہے، 18 کا بھی ہے۔ اہل سنت الجماعت کے بہت سے مورخین کا 18 ہے۔ چلو اگر یکم محرم الحرام بھی ہو جائے تو اس میں اہل بیت عظام سے بغض کی کون سی دلیل ہے بھائی آپ کے پاس؟ اور ایک بہت بڑے کانفرنس میں جہاں سنی مر گئے تھے کہ ان کو جواب نہ دے سکے، اور یہ بغض یہ کیسے ثابت کرے گا؟ 1400 سال میں بڑے بڑے مورخین، محدثین، مفسرین، فقہا گزرے ہیں، ساروں پر ضرب لگائی۔ بالفرض 18 کو بھی ہو جائے تو جہاں خم غدیر ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ علی المرتضیٰ کی
لیے نعمت خدامندی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہاتھ بلند کیا، اس سے تو کسی کا انکار نہیں۔ اگر اسی دن پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ڈکلیئر کیا جائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ، صورت پہ بات کی جائے، گفتگو کی جائے اپنے مجالس میں، اپنے محافل میں، تو اس میں سے بغض اہل بیت کہاں سے آ گیا؟ بالفرض۔ دوسری بات یہ ہے، یہ فرد واحد کی ہے، اور یہ اقوال یہ جو لے رہے ہیں وہ ہمارے عقائد سے ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ پھر ان مصوب کو یا ان لوگوں کو میں کہتا ہوں، یہ 1229 والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ عالم دین ہمارے فیصل آباد کا ہے اور بہت محقق ہے، اس کی علمیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عقائد نظریاتی اختلاف تو رہے گا۔ تو وہی موصوف معراج جسمانی کو بھی نہیں مانتے تھے، تو آپ اس کو بھی پھر کوٹ کریں۔ مولانا جو آپ کہتے ہیں بغض، تو اس سے کیوں چشم پوشی کرتے ہیں؟ وہ معراج جسمانی کو نہیں مانتے۔ دوسرے ولادت علی کے، کعبۃ اللہ کے اندر نہیں مانتے، اس کو پھر آپ ولادت علی میں کیوں کوٹ نہیں کرتے؟ تو بھائی فرقواریت کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تحقیق کسی کا ہے نہیں، ریسرچ کسی کا ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اہل سنت الجماعت کا ممبر محرم الحرام میں ذکر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا سے خالی رہے، اہل بیت کے مصائب سے، فضائل سے خالی رہے، اہل سنت کا ممبر، اہل سنت کا مجلس، اہل سنت کا محفل، تو اپنا ٹھکانہ یزید کے ساتھ پائے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری خانقاہوں میں، ہماری مدارس میں، لیکن مجھے اہل تشیع سے بھی گلہ ہے، شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے کہ سال ہر سال 12 مہینے میں مجھے کوئی ثابت کرے جو اہل تشیع فقہ جعفریہ کا ممبر، مجلس، محفل، خلفائے راشدین، امہات المومنین یا صحابہ کرام کی ذکر سے منور رہا، کوئی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر مثلاً آپ نے تقسیم کر لیا، ہم تو اہل سنت الجماعت وہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بھی، اہل بیت کے اطہار کی بھی، ایون کہ امامت کی بھی، خلافت کی بھی، اولیاء کی بھی قائل ہیں، اور ہمارے مجالس، ہماری خانقاہیں، ہماری مدارس، ہماری محافل ان ہستیوں کی رنگ میں رنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں، ہم سنی ہیں، ہم حنفی، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں۔ اور ایون کہ ہم تو اگر محفوظ عن الخطا مانتے ہیں تو ساتھ علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں، جام خلفائے راشدین کے قائل ہیں، وہاں امامت کی بھی قائل ہیں، ان کی افضلیت کی بھی قائل ہے، ان کے طیب طاہر گھرانے کی بھی قائل ہے، جام صحابہ کرام کی عظمت، فضائل، احترام کے قائل ہیں، وہاں امہات المومنین کی عظمت و احترام کی بھی قائل ہے، وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی بھی قائل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اور یہ کہاں سے لٹریچر آ رہا ہے؟ افسوس اس کا بات کہ ہماری سنیت زوال پذیر اس لیے ہے کہ رٹا رٹا بغیر تحقیق کے ہمارے ممبروں سے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونی چاہیے، ہمارے مدارس میں عقائد کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، ہماری خانقاہی سسٹم میں وہ تزکیہ، وہ تخلیہ، وہ تربیت، وہ ادب نہیں ہو رہا جو ہونی چاہیے۔ ایک مصوب کہہ رہے تھے کہ میں صحابہ کرام، سپاہ صحابہ میں بھی رہا
علماء دیوبند سے درس نظامی کیا اور مجھے حدیث ثقلین کا پتہ اہل تشریح کے سے چلا. اف اور تف آپ کی عقل پہ ہے. یہ مدارس کا قصور ہے. میں بھی جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کہاں سے سیکھا ہے. چلو یونیورسٹی اسکول کالج چھوڑ دیں, ان مدارس سے سیکھا ہے, ان علماء سے سیکھا ہے. تو آپ خود مطالعہ کریں نا. وہ تو اسپیسک ایک سلیبس آپ کو دیتا ہے. آگے آپ نے مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ احادیث کے کتب کیوں نہیں پڑھے؟ شروح کیوں نہیں پڑھے؟ آپ نے قرآن کا ترجمہ تو کیا ہوگا, تفسیر تو کیا ہوگا, تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات صلاح نہیں پڑھی, آیات مباہلہ نظر سے نہیں گزرا, آیات شورا نہیں گزرا, آیات مباہلہ نہیں گزرا. اس کا معنی یہ نکلتی ہے مفہوم کہ آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں, آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں. ہم جو رمضان میں ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی اور میں دوسرے منظوم معنی کی باتیں کرتا ہوں. تو یہ ساری باتیں ترجمہ و تفسیر شان نزول مفہوم میں آ جاتی ہے نا. تو بات یہ ہمارا قصور ہے, ہمارے آنکھوں کا قصور ہے, ہمارے دماغ کوپڑی میں بھوسا ہے. اہل سنت والجماعت میں بڑے بڑے محدثین پائے کے فقہاء کرام گزرے ہیں. آج اہل تشیع کا ممبر مجلس محفل میں سارے سنی حوالے کوٹ کرتے ہیں. فی زمانہ سارے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتب کوٹ کرتے ہیں, ینابیع المعددہ کو کوٹ کرتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن مطالعہ ہمارا نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بغض میں کر رہا ہے. کیسے بغض میں کر رہا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ موصوف کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ آج کل ایک نیا سوشل میڈیا, جس کا جواب میں ریٹن دے چکا ہوں, کہ صدیق الاکبر, فاروق الاعظم, ذوی النورین, علی المرتضیٰ کے ذات گرامی اور حسنین کریمین. علی المرتضیٰ کا ذات مبارک تو اللہ اور عرفا ہے, حسنین کریمین کا بھی ذات اللہ اور عرفا ہے. لیکن جرح و تعدیل کی روشنی میں 1400 سال سے ایک طریقہ کار آ رہا ہے. صدیق لقب شریعت سے ثابت ہے, شریعت محمدی سے, جس میں قرآن حدیث روایتیں ساری آتی ہیں. ابو بکر صدیق کے لیے ہے, عمر فاروق کے لیے, اعظم امت نے جوڑا, اکبر امت نے جوڑا, ذوی النورین, دو نوروں والے. تو یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عقائے کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں ہوئی اس سے بھی انکار کر رہے ہیں. اتنے بے حیا لوگ, مطالعہ ہے نہیں, تحقیق ہے نہیں. انہی چیزوں نے امت کو تشویش میں ڈالا, الجھن میں ڈالا, اور یہی وہ چیز ہے جو امت کو چھوڑنے نہیں دیتی. لیکن الحمدللہ ہم نے صوفیہ کرام کے گھرانے میں تربیت پائی ہے, عقل بھی ہے, شعور بھی ہے, تفقہ فی الدین بھی ہے. میرے مشائخ و زام, میرے اساتذہ کرام, علماء کرام کی جوتوں کا صدقہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ تحریریں آئی ہیں جرح و تعدیل میں آپ دیکھیں یہ ضعیف ہیں روایت. تو ضعیف کو حجت بنانا اور صحیح حسن مرفوع کے درجے میں لے جانا, جلدی یہ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے کہا ہے. او بھائی, ہم نے رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے, آپ مجھے اعلیٰ حضرت پہ تاوِ رضویہ کے قصے کہانیاں نہ سنائیں. آپ مجھے قرآن اور سنت سے, ہم تقلید ہیں, ہم مقلدین ہیں دلیل کے ساتھ.
جذبات کی ضرورت نہیں ہے، علو کی ضرورت نہیں ہے، محبت یہ نہیں ہے، یہ فتنہ فساد ہے۔ اہل بیت کے گرانے کے ساتھ کوئی برابری نہیں، لیکن اپنے ممبروں میں، مجالس میں گرجدار آوازوں سے سادہ لوہ لوگوں کی عقائد سے کھیلنا، اور اہل سنت الجماعت کے 1400 سال سے ایک طریقہ جو آیا ہے، اپنا فکر خود ساختہ مسلط کرنا، جمہور کے خلاف ہے۔ آپ فتاوی رضویہ سے کوٹ کرتے ہیں، شاہ احمد رضا محدث بریلوی ایک عالم دین گزرے ہیں، اس نے بھی قرآن و سنت کو اپنایا۔ تو اگر آپ صدیق اکبر فاروق اعظم کی دلیل فتاوی رضویہ سے ہم پہ تونپنا چاہتے ہیں مولانا، تو پھر شاہ احمد رضا محدث بریلوی کا یہ بھی مانو، تفضیل شیخین وہ کیوں نہیں مانتے؟ دوسری بات، پھر عدم ایمان ابی طالب پر اس نے جو رسالہ لکھا ہے اس کو کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ آپ تو ایمان ابی طالب کے ماننے والے ہیں، آپ تو افضلیت علی کے ماننے والے ہیں، تو یہاں آپ کو شاہ احمد رضا محدث بریلوی یاد نہیں آیا؟ تو یہ لوگ اپنے مرضی سے ایک بات لیتے ہیں، دو باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نے مولانا امام محمد رضا محدث بریلوی کو ماننا ہے، ادھر رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھنا، تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایمان ابی طالب پہ گفتگو کریں، پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ فضیلت شیخین میں گفتگو کریں، پھر آپ کو ماننا پڑے گا قمرین کتاب ان کا پڑھے۔ لیکن آپ نے وہاں سے ایک ضعیف حدیث کو لیا گرجدار آواز میں، اور امت میں تفرقہ، فتنہ اور فساد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے ابن تیمیہ ابن قیم کے فکر کی بات لے لی کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مبارک کو ہوئی ہے، عمر فاروق کی تدبیر 29 کو ہوئی ہے، اور بغض اہل بیت میں کر رہے ہیں، تو یہاں سے معراج جسمانی کی بھی لے لیں، وہ تو قائل نہیں ہے، خواب میں قائل ہیں۔ ولادت علی کی بھی لے لیں، وہ کعبۃ اللہ کے اندر اس کے قائل نہیں ہے۔ پھر خم عدیر کی حدیث کی بھی قائل نہیں ہے، من کنت مولا فاز علی مولا۔ یہ تو ان مولانوں کا کام ہے، ان کو پتہ نہیں ہمارے عقائد کیا ہے، اہل سنت الجماعت کیا ہے، ماتریدیہ کیا ہے، صرف ایک کو لے لیا۔ اب وہ مجھے ایک سوال کسی نے بھیجا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی حدیث کی کتب ہے اس میں علماء متفقن علیہ اجماع ہے کہ بخاری صحیح ہے، اس کے بعد مسلم ہے، درجہ بندی ہے، لیکن اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ حدیثوں میں جرح تعدیل بہت سے محدثین نے، شارحین محدثین نے جرح و تعدیل کیا ہے۔ پھر حدیث میں جس طرح امام البانی نے، سلفیوں کے نجدیوں کے امام ہیں، اس نے 5 جلدوں کو کام کیا ہے، اس طرح کسی نے 1 جلد پہ 2 جلد پہ، تو اس میں بڑا کلام ہے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ امام بخاری پہ جھوٹ بولا کہ امام بخاری ایک خاتون کے پاس جاتے تھے، اس کے ران میں سر رکھتے تھے اور پھر اس کی جوئیں دیکھتے تھے۔ تو میں ہنس پڑا کہ یہ جو قرآن کا رٹ لگا رہے تھے، یہ ڈٹریک ہو جاتے